آج کی ایپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ جو ہے وہ ابھی بات کر رہا ہوتا ہے اپنی جو فائنسی ہے مومل کے ساتھ، اور وہ اس کو ڈریسز دکھا رہی ہوتی ہیں، شاپنگ دکھا رہی ہوتی ہے اپنی شادی کی. تو کہتی ہے کہ موم کو کال لگا رہی ہوں تو تمہاری موم فون ہی نہیں اٹینڈ کر رہی. کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا، تم ایسا کرو دوبارہ سے کال کر لینا، موم کا تو فون کبھی بھی آف نہیں ہوا ہے. تو ویسے بھی یہ ساری چیزیں جو شاپنگ وغیرہ تم نے کی ہے ان کا مجھے تو کوئی بھی آئیڈیا نہیں ہے، تو تم ان کو کال کر کے ڈسکس کر لینا. ادھر جو ہے موسیٰ کا فادر ٹی جو ہے آفس میں بیٹھا ہوتا ہے رات گئے تک. موسیٰ اس کو دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ آپ ابھی تک آفس میں ہیں. تو کہتا ہے کہ ہاں مجھے کوئی ضروری کام تھا، ای میلز کرنی تھی تو میں اس لیے گھر نہیں گیا. تو اس کو پتہ ہے گھر جاؤں گا تو پھر جو ہے اس کی مسز جو ہے ریحام، پھر وہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا، اور اس طرح سے ابھی وہ پھر آفس اپنے گھر نہیں جاتا ٹی جو ہوتا ہے. تو موسیٰ کہتا ہے میں جا رہا ہوں گھر، آج ہی چلتے ہیں. تو کہتا میں آتا ہوں، آپ چلو. تو میں تھوڑی دیر، کہتا مما کا کال نہیں لگ رہی. تو کہتے ہو سکتا ہے نیٹ ورک ایشو ہو یا موبائل آف ہو، تو لگ جائے گی کال. تو آپ، میں بھی گھر جا رہا ہوں تھوڑی دیر میں. تو موسیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے میں بھی گھر ہی آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں، تو آپ نکلیں. تو پھر کا ٹائم کافی ہو گیا. ادھر معصومہ کا جو فادر ہوتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہوتا ہے. جب ریحام ان سے لڑائی کر کے جاتی ہے معصومہ سے، اس کے باپ سے، تو اس کے بعد وہ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے اور بہت زیادہ کرٹیکل اس کی سچویشن ہوتی ہے. تو اس کی معصومہ کی مدر کہتی ہے کہ تم ٹی کو کال نہیں اٹینڈ کر رہا تو تم اس کو میسیج تو ڈراپ کر دو، اس کے لیے میسیج دیکھ لے گا. تو پھر معصومہ اس کو میسیج کر دیتی ہے. ادھر سے نرس آتی ہے تو بتاتی کہ آپ کے فادر کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اور ان کے جو ہے بچنے کا کوئی بھی چانس نہیں ہے. ڈاکٹر نے تو پہلے ہی جواب دے دیا ہوتا ہے. تو ادھر ڈاکٹر اس کی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ادھر ٹی گھر آتا ہے تو اپنی جو ہے ملازمہ سے پوچھتا ہے گھر آ گئی ہیں ریحام. تو کہتی نہیں، دوپہر کی نکلی ہوئی ہیں، گھر نہیں آئیں. تو اس کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے ٹی کو. تو وہ اپنا جو ہے اس کی گاڑی وغیرہ کو ٹریک کرنے کے لیے کال کرتا ہے. کہتا ہے مجھے بتائیں کہ گاڑی کس طرف ہے، کہاں ہے. تو وہ گاڑی کا پتہ چلا لیتا ہے. معصومہ کے گھر کے باہر ہی کھڑی ہوتی ہے گاڑی. تو پھر وہ جاتا ہے ٹی معصومہ کے گھر کے باہر گاڑی کھڑی ہوتی ہے، وہاں پہ گاڑی میں ریحام کا موبائل ادھر ہی پڑا ہوتا ہے، اسی لیے وہ اٹینڈ نہیں کر رہی ہوتی ہے. تو میسیج دیکھ رہا ہوتا ہے اس معصومہ نے، ریحام نے اس کو میسیج کیا ہوتا ہے ٹی کو کہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، جو تم نے میری ساری زندگی کی محبت کا یہ صلہ دیا اور میں تمہیں چھوڑ کے جا رہی ہوں، مجھے تلاش نہ کرنا، میں ہمیشہ ہمیشہ تمہیں چھوڑ کے جا رہی ہوں. تو جو ریحام ہوتی ہے وہ اپنی کسی دوست رابعہ کے گھر گئی ہوتی ہے. رابعہ تو آؤٹ آف کنٹری ہوتی ہے لیکن وہ اس کے گھر چلی جاتی ہے. تو اس کی ملازمہ سے کہتی ہے کہ میرا فون نہیں لگ رہا، تم دیکھو تو اگر تمہارا فون لگ رہا ہے. تو اسی دوران رابعہ کی کال آ جاتی ہے. تو ملازمہ اس کو جو ہے اس کی میڈ کہتی ہے کہ آپ بات کر لیں، میم کی کال آئی ہے رابعہ کی. تو وہ اس سے بات کرتی ہے. تو وہ اس کی دوست پوچھتی ہے کیا بات ہے، خیریت ہے؟ کہتی ہاں بس میں اپسیٹ تھی اور خیریت ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. تو تھوڑی دیر بیٹھوں گی پھر میں چلی جاؤں گی، تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ تو کہتی نہیں تم جتنی مرضی دیر بیٹھو، کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ پھر وہ بات کر کے کال بند کر دیتی ہے ریحام. پھر بعد میں سوچتی ہے کہ میں کیوں بھاگ رہی ہوں، میں کیوں چھپ رہی ہوں توقیر سے، میرا اپنا وہ گھر ہے، میں اپنے گھر جاؤں گی. تو یہ سوچ کے وہ گھر چلی جاتی ہے. ادھر آتا ہے موسیٰ اور اپنے بابا سے پوچھتا ہے کہ مما کہاں ہیں. تو کہتا ابھی تو گھر نہیں آئی ہیں. تو ابھی یہ پوچھ ہی رہا ہوتا ہے اور جو ہے ٹی جو ہے اس کو کچھ بھی نہیں بتاتا. تو کہتا آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں بابا. تو کہتا نہیں میں نے کیا چھپانا ہے، میں کیا چھپا رہا ہوں. کہتا آپ دونوں کی لڑائی ہوئی ہے، کیا ہوا ہے مجھے بتائیں، کیا مسئلہ ہے، شاید میں مسئلہ کا حل کر دوں. تو توقیر ابھی اس کو کہہ ہی رہا ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم پریشان نہیں ہو. تو کچھ نہیں ہوا. اتنے میں ریحام آتی ہے، وہ کہتی میں بتاتی ہوں کیا ہوا ہے اور تمہارے باپ نے کیا کیا ہے، اتنی گھٹیا حرکت کی ہے کہ تمہارے باپ نے ایک اور شادی کر رکھی ہے. تو ابھی وہ یہ بتاتی ہے کہ اس کے ساتھ ہی جو ہے موسیٰ جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے فادر کو. تو جو توقیر ہے وہ تو منہ چھپا کے رہ جاتا ہے اور اتنی اپنی انسلٹ فیل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں مجھ سے
ابھی وہ اعتراف نہیں کرتا. ابھی موسیٰ صرف اپنی ماں سے پوچھتا ہے یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، آپ ادھر آ کے بیٹھیں، مجھے سکون سے بتائیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. اپنی ماما کو کہتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں آپ ایسا کہہ رہی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں مسئلہ حل کر دوں گا، آپ پریشان نہیں ہوں اور مجھے ٹھیک سے ساری بات بتائیں شروع سے ہوا کیا ہے اور آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں. تو کہتی میں جھوٹ نہیں بول رہی، نہ میں مذاق کر رہی ہوں، میں مذاق کرنے کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں. اپنے باپ کو دیکھو، اس سے پوچھو اس کو کیا مسئلہ تھا. تو موسیٰ اس کو اپنے باپ سے پوچھتا ہے تو بڑا وہ شرمندہ کھڑا ہوتا ہے جو ٹیٹی ہوتا ہے. تو کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. تو اس کے بعد یہ اپنے کمرے میں آ جاتا ہے موسیٰ اور سوچتا ہے کہ میں اس کو مار دوں گا، معصومہ کو، جس نے میری ماں کو جو ہے دکھ دیا ہے، میری ماں کو پریشان کیا ہے، تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. اپنی ماں سے بھی کہتا ہے کہ بابا نے یہ کیا کیا ہے، بابا کی کوئی جگہ نہیں ہے ہماری زندگی میں اور کوئی اہمیت نہیں ہے بابا کی، ہم میرے باپ ہیں ہی نہیں ہیں. وہ کہتا یہ ریحام کہتی ہے اس کو کہ میں ٹھیک ہوں، تم اتنی ٹینشن مت لو، تم نہ سوچو اس بارے میں، ہم مسئلہ حل کر لیں گے، تو تم اب اس بارے میں مت سوچو. اس کا باپ آتا ہے تو تو کہتا ہے میں کوئی بات نہیں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ میرے باپ ہیں ہی نہیں کہتا. تو پھر وہ چلا جاتا ہے یہاں سے. تو ریحام جو ہوتی ہے اپنے کپڑے اٹھا کے جانے لگتی ہے گیسٹ روم میں. تو کہتا ہے کہ تم کیوں جا رہی ہو، کہتی میرا اب رہنے کا یہاں کوئی تک نہیں بنتا تمہارے کمرے میں تمہارے ساتھ، تو میں بہت زیادہ پریشان ٹینشن میں ہوں، تو مزید اب مجھ سے کوئی بات نہ کرو، میں بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں، میں اپنے قیمتی رشتے کو دفنا کے آ رہی ہوں اور میرا تم سے بحث کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو میں جا رہی ہوں یہاں سے. ادھر تھوڑی دیر بعد جو ہے اس کا بیٹا آ جاتا ہے یہاں تقیر کا، موسیٰ، اور اس سے اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا، آپ نے یہی کہنا ہے نا دنیا والوں کو کہ ہاں جی موسیٰ نے اس کے باپ کو اپاہج کر دیا تھا اور اس کی ہمدردی اور اس پہ ترس کھا کے جو ہے میں نے اس سے شادی کر لی ہے، یا پھر اس کی ایک وجہ اور ہو سکتی ہے کہ آپ کو ایک جوان اور خوبصورت لڑکی نظر آئی اور میری عمر کی لڑکی سے شادی کر لی، آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آئی یہ کرتے ہوئے، تو آپ دنیا والوں کو تو آپ یہ کہہ دیں گے کہ اس کے باپ کی وجہ سے آپ نے شادی کی، اور یہ کہہ کے آپ معصوم بن جائیں گے اور آپ کو کوئی بھی کچھ بھی نہیں کہے گا. تو کیر اس کی ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے اور وہ بھی برداشت کر رہا ہوتا ہے ابھی تک. تو کہتا ساری دنیا شادی کرتی ہے دوسری، اگر میں نے کر لی ہے تو کیا ہو گیا ہے، اتنا تم اوور ری ایکٹ مت کرو اس چیز کے اوپر. لیکن موسیٰ جو ہوتا ہے ایک بھی سننے کو تیار نہیں ہوتا. کہتا آپ نے میری ماں کو دکھ دیا ہے تو آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کو معاف کر دیا جائے گا، اس چیز کا پورا حساب میں لوں گا. جس نے میری ماں کے ساتھ زیادتی کی ہے اور میری ماں کے آنکھوں میں آنسو آئے ہیں.